راتوں رات ناکامی بائے 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 کیسر عباس کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ جی ہاں، پتہ ہے کامیابی کی قیمت کیا ہے؟ کسی حد تک قیمت چکانے کے لیے تیار ہو؟ شاید۔ قیمت ہے کیا؟ پتہ نہیں، چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ سادہ ترین زبان میں قیمت کا نام ہے ڈسپلن، اور ناکامی کیا ہے؟ ڈسپلن کی عدم موجودگی۔ کسی کامیاب شخص سے پوچھ لیں تو معلوم ہوگا کہ کامیابی راتوں رات نہیں آتی۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ اچھا، تو کسی ناکام شخص سے پوچھ لیں تو معلوم ہوگا ناکامی راتوں رات نہیں آتی۔ یہ بات سمجھنے میں ذرا مشکل ہے اور ہضم کرنے میں بھی۔ ناکامی کا بیج بونا پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اسے ہر روز پانی دینا پڑتا ہے، اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے یہ اتنا تناور درخت بنتا ہے کہ ہمارے خوابوں کی لاشوں کے لٹکنے کا بوجھ اٹھا سکے۔ او مائی گاڈ! کبھی سوچا کہ اس بیج کی آبیاری کون کرتا ہے؟ کون ایسا دشمن ہے جو ہماری ناکامی کے بیج کی نشو و نما میں اتنی دلچسپی لیتا ہے، اسے ہر روز باقاعدگی سے پانی دیتا ہے، اور اگر تو 4 دن کے لیے کہیں جا رہا ہو تو کسی اور کو یہ ذمہ داری سونپ کر جاتا ہے تاکہ پودا مرجھا نہ جائے بیچارہ۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ خیر خواہ کون ہے؟ سن سکیں گے آپ؟ حیران مت ہوئیے گا، وہ دشمن دراصل آپ خود ہیں، اور جس کسی کو آپ یہ ذمہ داری سونپ کر جاتے ہیں وہ بھی آپ خود ہی ہیں۔ اپنی غیر موجودگی میں اس پودے کی خوراک اور ضروریات کا خیال بھی آپ خود ہی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناکامی کا بیج ہمارے ہاتھ لگا کیسے؟ کاش اس کو کبھی ہم زمین میں نہ بوتے، اس کی افزائش نہ کرتے۔ میرا جواب ہے کہ یہ ایک رات کا معاملہ نہیں ہے، یہ بیج راتوں رات تناور درخت نہیں بنا۔ آپ کے خوابوں کی لاشیں اٹھانے کی سکت اس میں یک بارگی نہیں آئی، یہ سکت آپ نے اسے دی ہے۔ دنوں، مہینوں اور بعض اوقات سالوں آپ نے ان سوچوں کی افزائش کی ہے جو آپ کی شاندار زندگی سے بیر رکھتی تھی۔ آپ نے ایسے رویوں کو اپنایا اور جاری رکھا جو کامیابی کے لیے زہر قاتل سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے تسلسل سے ان سوچوں، رویوں اور خیالات پر عمل کیا جو ناکامی کی گارنٹی ہیں۔ کئی سال کی انتھک کوشش کے بعد بالآخر آپ کی ناکامی کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی۔ آپ نے جس ثابت قدمی سے ناکامی کی عمارت میں ہر روز اپنے حصے کی اینٹ لگائی، اس کے بعد یہ عمارت بھلا کیوں نہ کھڑی ہوتی؟ انسان راتوں رات ناکام نہیں ہوتا، اس کی پلاننگ بہت پہلے کی جا چکی ہوتی ہے، انسان کے اپنے ہاتھوں۔ لیکن ہم خود اپنے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نیند میں چلنے کی عادت کی وجہ سے۔ کیا ہم یہ پلاننگ سوتے میں کرتے ہیں؟ آپ کو مزید تکلیف ہوگی
یہ جان کر کہ نیند میں بالکل نہیں بلکہ جاگتی آنکھوں دن دہاڑے، البتہ لگتا ایسا ہی ہے کہ آپ دن دہاڑے سو رہے ہیں، کیونکہ جاگتی آنکھوں خود کو کیسے کوئی لٹنے دے سکتا ہے۔ آپ آنکھیں موند لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ناکامی کی گارنٹی دینے والا شخص کوئی اور ہے، آپ کی سازش میں شامل کوئی اور ہے جس نے اس ناکامی کی سولی پر چڑھنا ہے، وہ بھی آپ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ ناکامی ایک رات کا مارکا نہیں ہے، ناکامی دنوں، مہینوں، ہفتوں اور سالوں کی ریاستوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر اب بھی کسی کو لگتا ہے کہ اسے اچانک ناکامی نے آ لیا، اس کی آنکھ کھلی تو وہ ناکامی کے دیس میں کھڑا تھا، تو کم از کم میں یہ ہرگز نہیں مانوں گا، اور آپ بھی مت مانیے گا، کیونکہ ہم خود اپنی سوچ، رویوں، عقائد اور منصوبوں سے اپنی ناکامی کے قدم مضبوط کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اچھے کی امید رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر خوابوں سے ناتا توڑ لیتے ہیں، پھر گزارا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر خود سے نفرت کا رشتہ جوڑتے ہیں، بالآخر کب آئے گی کے احساس کے قیدی بن جاتے ہیں۔ ہمیں پلاننگ زہر لگتی ہے، آنے والے چیلنج سے نبرد آزما ہونے کی تیاری کرنا ہمیں تکلیف دیتا ہے، ڈٹ جانا ہمیں کٹھن اور کھسک جانا آسان لگتا ہے، ذمہ داری لینا مشکل اور الزام دینا بہتر لگتا ہے۔ ہم ہر روز ایک اینٹ لگاتے جاتے ہیں، جانتے بوجھتے کہ یہ اینٹ ایک ایسی جیل کا رویہ دھارنے جا رہی ہے جس میں ہمارے روشن مستقبل سے وابستہ ہر خواب نے عمر قید کی سزا بھگتنی ہے۔ ایسی صورتحال میں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو خدا کے لیے ہر کسی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کامیابی کی طرح ناکامی بھی راتوں رات نہیں آتی، تو اگر کامیابی راتوں رات نہیں آتی تو خود کو بدلنے کا فائدہ اپنے رویے اور سوچ کو خدا حافظ کہنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ایسی کامیابی کا کیا کرنا جو فوراً نہیں آنے والی، جو انتظار ہی کروائے جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کے ہر عمل کے اندر اس کا انجام ایسے چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ ذرا سوچ کر بتائیے، اپنی صبح، دوپہر اور شام آپ جو کچھ کرتے ہیں، اس میں آپ کی کامیابی کا درخت چھپا ہے یا ناکامی کا؟ آپ کے ڈیلی ایکشن آپ کو اپنے خوابوں کے قریب لے کر جا رہے ہیں یا ان سے کوسوں دور؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے خوابوں میں آپ خود کو کامیاب دیکھنے کے آرزو مند ہیں، جبکہ آپ کے طریقہ واردات کے اندر چھپا ناکامی کا بیج تیزی سے نشوونما کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی آج کی کوششوں کے دورس نتائج دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ آج سے نکل کر کل پر ایک نگاہ ڈالنے کا وقت نہیں نکال سکتے؟ وقتی سہولتوں، آسانیوں اور وقتی سہل پسندیوں کے جھانسے میں مت آئیے۔ اپنی آج کی کاوشوں اور مستقبل میں ان کے نتائج کے درمیان
ठोस रब्त ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर रब्त ना बनता नजर आए तो बेरब्तगी को दुरुस्त एक्शन से राब्ते में बदलिए। चलें, फर्ज किया हम सोच बदल भी लें तो भी कामयाबी कौन सा जल्द मिलने वाली है। हो सकता है आपने सवाल उठाया हो, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। वक्त लगेगा, नाकामी की सोचों की जगह कामयाबी का बीज फलने फूलने में। अगर आप हफ्ते में 6 दिन वर्जिश तर्क करके 7वें दिन वर्जिश की भरमार कर भी दें तो आपका जिस्म इससे फायदा नहीं उठा सकेगा। कामयाबी का फल आप रातों रात नहीं काट सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ और नहीं तो कम से कम बीज तो आज हो सकते हैं। आपको हर रोज अपने हिस्से का काम करना है, हर रोज एक ईंट लगानी है, हर रोज ऐसे ख्यालात, रवैयों और सोचों की हौसला अफजाई और आबियारी करनी है जो कामयाबी की अमारत में एक खूबसूरत ईंट का दर्जा हासिल करते जाएं। ये काम आपने जागती आंखों के साथ करना है, शऊरी कोशिश से, जिम्मेदारी से और लगन से, हर रोज एक नए वलवले से। फिर एक दिन अपनी आंखों के सामने आप एक बुलंद इमारत देखेंगे, अपने शानदार मुस्तकबिल की। एक तनावर दरख्त देखेंगे, अपनी कामयाबी का। और फिर आप चाहें तो इस मजबूत दरख्त की शाखों के साथ उल्टा लटका सकते हैं आपके खिलाफ साजिश करने वालों की मनफी सोचों और बीमार रवैयों को।